پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد یا عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی ان کی فرضیت سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ 9 ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یعنی کہ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ دوستوں سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہے۔ ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اکثر اور نارمل لوگوں میں ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو یا سر میں درد ہو یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی، یا پھر آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے تو یہ بھی یاد رکھیں تو اس کو ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کیونکہ بیماری پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستوں دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا پھر اس کے بچے کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت تندرست ہو جائے گی
تو اس کو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اگر ایسی عورتوں کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، پھر ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ دوستوں، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہو، یعنی کہ اپنے عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پاتا ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہو، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہو کہ اس کو روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو یاد رکھیں ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایسے شخص میں بھی طاقت آ جائے، یعنی کہ ایسا شخص اگر بعد میں تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے ان روزوں کو بعد میں قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہو، پھر بعد میں اسے ٹھیک ہونے کی کوئی بھی امید نہیں بچی ہے، تو اس کے لیے روزے معاف، لیکن اس کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور فدیہ وہی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھیں۔ وہ کسی کے بچے کو پیسے کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی اور 2 سال تک یا 2.5 سال تک دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ مگر یہ سلسلہ آج کے زمانے میں تو رہا نہیں، اس لیے اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ دوستوں، 5واں آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے اور جو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے، تو پھر ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورت۔ دوستوں، حیض اور نفاس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں جو ہر مہینے عورت کے پیریڈز آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے جو لوگ آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں، جب ایسی عورتیں پاک اور صاف ہو جائیں تو ان کو پھر چاہیے کہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، یعنی کہ پھر بعد میں رکھ لیں۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ دوستوں، مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے
ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر یہاں پر اب بات آتی ہے کہ سفر کیسا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے دور کا ہو، کم سے کم 15 دنوں کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سفر کی نیت کرتا ہے اور وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لیا جائے، لیکن اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستوں، اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس میں آ جائے اور یہ کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں تم کو مار دوں گا، تو اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں بھی انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس وجہ سے جو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ اور جوان ہو، ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بچے کو ڈرا دھمکا کر روزے رکھوائیں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔